یار اتنا لمبا وقت لکھتے ہیں. مریض ہیں بلڈ پریشر کے، ناک اور اندر سے خشک ہونے کی وجہ سے ناک میں سے کبھی کبھی خون نکل آتا ہے. احرام کی نیت کے بعد بھی اگر کچھ قطرے، کوئی بات نہیں، خون نکل آتا ہے، کیا ہوا؟ احرام کو کیا ہوا؟ اس کا کیا جرم ہے؟ پھر لوگوں نے عجیب سمجھا کہ چوٹ لگ گئی، خون نکل، او خون نکل آیا، جی احرام میں نکل آیا، تیرا خون نکل آیا، سزا بھی تمہیں ملنی چاہیے. عجیب عقل ہے، یعنی اللہ نے عقل چھین لی ہے. اللہ عالم، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں، اس بیچاری کو تکلیف ہے، خون کے قطرے نکل آئے. اب بچے نے پیشاب کیا، میاں بیوی کے احرام پہ لگ گیا، احرام بدل لیا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بدلنے کی بھی کیا ضرورت ہے، دھو ڈالو، پاک ہو گیا. کہتے فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت ہے. نماز ظہر میں مجھے تو سمجھ نہیں، آپ نے کیا پوچھا ہے. بہرحال ظہر سے پہلے 4 سنتیں، نیت یہی ہوگی 4 رکعت سنت. سنت مانا حضور کا طریقہ، ورنہ یہ مانا نہیں ہے کہ سنت حضور کی نماز ہے اور نفل تینوں کی ہے، فرض اللہ کے ہیں. مانا یہ ہے نماز تو ساری اللہ کے ہے، طریقہ ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 4 رکعت سنت، یہی نیت، اور کیا نیت ہے؟ 4 ہو 2 ہو، پہلے 4 ہیں بعد میں 2 ہیں. موجودہ دور میں حج کن پر فرض ہوتا ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، بس. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اپنے ملک سے مکہ آ کے حج کر کے یہ خرچ موجود ہے، اس پہ حج فرض ہے. لاکھوں کے زیور ہیں، حج فرض ہے، بیچ دے. زیوروں کے بغیر کو بندہ مر جاتا ہے. میں محمد طیب مسئلہ دریافت کرتی ہوں. میں نے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیسن کھانا شروع کیا. عمرے کا فریضہ انجام ہو، ماہواری اپنے ایام میں ہی آ گئی. دوائی کھانے کے بعد رکنے کی تکلیف الگ رہی. ماہواری کے عادت کے ایام پورے ہو گئے، دوائی کھا کر روکنے کی وجہ سے ابھی ایام رہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ میری بیٹی آپ نے بہت غلط کیا. بہرحال اب چونکہ تم دوائی کھا رہی ہو اور بلیڈنگ ہو رہی ہے تو لہذا اب تمہیں 10 دن تک تو انتظار کرنا پڑے گا. 10 دن کے بعد چاہے خون بھی آتا رہے، وہ استحاضہ ہوگا، وہ حیض نہیں ہوگا. چونکہ حیض کی قلیل مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. اب تم زیادہ سے زیادہ مدت کا انتظار کرو کہ گولیاں کھا کے تم نے اپنے گلے میں مصیبت ڈال دی. یہ ان کی گولیاں عجیب ہوتی ہیں. وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، آپ شاید اب بھی ہو آپ کے ملک میں، منصوبہ بندی کا سلسلہ چلا تھا کہ جی بچے زیادہ پیدا نہ ہوں، تو اس کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو ان میں کچھ طریقے ایسے بھی تھے کہ وہ عورت کو روزانہ 1 گولی کھانی پڑتی تھی. اس کا فائدہ الحمدللہ یہ ہوا کہ جس کو 1 بچہ پیدا ہوتا تھا 2 جڑواں پیدا ہوتے. اس کی وجہ تھی نا، وجہ تھی کہ اب اس نے گولی کھا لی تو وہ اولاد والا جو جراثیم تھے نا، جراثیم وہ رک گئے، وہ نہ آئے بچہ دانی کی طرف. جس دن اس کو بھول گئی وہ تو انتظار میں کھڑے تھے، وہ تو فوراً آ گئے اندر. اس لیے ماشاءاللہ جڑواں بچے پیدا ہوئے. مجھے یاد ہے وہ کسی بہت بڑے مقام پہ کانفرنس تھی، میں نے کہا یار ایسی بے وقوفی نہ کرو. فرعون 70,000 بندے کو مار کے اب حضرت موسیٰ کو نہیں روک سکا، تم گولیاں کھلا کے روک لو گے. اس نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ ذبح کرا دیا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اللہ نے کہا پیدا بھی ہوگا تیرے گھر میں پرورش پائے گا. تو میں نے کہا تم کس کو روک رہے ہیں؟ جس بچے کو اللہ لکھ چکا ہے وہ آئے گا. لاکھ گولیاں کھلاؤ، لاکھ اس کا رحم بھی نکال لو، اللہ چاہے تو پیٹ میں بھی بچہ آ جاتا ہے. کبھی دیکھا نہیں بچہ رحم کے باہر ہوتا ہے، بچہ دانی کے باہر ہوتا ہے، اچھا پرورش بھی پاتا ہے، وہ ماشاءاللہ زندہ بھی رہتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، بلا وجہ اس کو چھیڑنا.
اور قرآن نے اسی لیے فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، تم اپنی اولادوں کو اس لیے نہ قتل کرو کہ ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے، چھوٹا خاندان ہوگا تو آسانی ہوگی۔ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ او جی بچہ پیدا ہوگا کیسے کہاں سے کھائے گا؟ جو بچہ کھانے کے لیے منہ لاتا ہے تو کمانے کے لیے 2 پاؤں اور 2 ہاتھ نہیں لاتا۔ حدود حرم میں ہوٹل ہے، عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کیا، احرام اتار دیا، نہیں کیا تو حلق بھی کراؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ کہتے جی کہ اللہ کو علم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر شرک کرے گا، تو پھر اس کو سزا کیوں ملتی ہے؟ آپ کے گاڑی میں اے سی لگا ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کولنگ بھی ہے ہیٹنگ بھی ہے۔ اگر اس کو تم سبز نشان پہ رکھو گے ٹھنڈا کرے گا، سرخ پہ رکھو گے تو گرم کرے گا۔ اچھا اب تم گاڑی چلا رہے ہو، گرمی کا موسم ہو، تم نے اس کو گرم جگہ پہ رکھ کے کھول دیا تو آگ بن جائے گی، تو اس لکھنے والے کا جرم ہے یا استعمال کرنے والے کا جرم ہے؟ اللہ جانتے تھے جرم تو تم نے کیا ہے، سزا اس لیے دیں گے۔ یہ اس کا کمال علم ہے کہ ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ جانتے تھے کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، کرو گے تو تم۔ کہتے جی میں نے قرض دینا ہے، لینا ہے، لینے والے کہتے ہیں جلدی دو، میرے پاس جائیداد ہے اور نقد نہیں ہے، پریشان ہوں۔ بہرحال وظیفہ یہ ہے کہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جتنا زیادہ پڑھو نا، یعنی اگر آپ 2000 دفعہ روز پڑھیں تو مجھے خود بتانا انشاءاللہ 1 مہینے میں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا توڑ جائے گا۔ اللہ اسباب پیدا کر، یہ تو قرآن میں ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ حضرت حسن کے پاس ایک آدمی آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضور مجھ پہ قرض ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، انہوں نے کہا حضور میری اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، انہوں نے کہا حضور ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوئی، زمینیں برباد ہو گئی ہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو سارے مل کے۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے باغ میں پھل نہیں لگتا، فرمایا استغفار کرو۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کا جو خادم تھا نا، اس نے کہا کہ حضرت حسن آج تو پتہ نہیں آپ کس خیال میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر بیماری کا علاج استغفار۔ میں کیا کہہ رہے ہو؟ تو قرآن نے کہا ہے یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو گے، میں مال بھی بڑھاؤں گا، اولاد بھی بڑھاؤں گا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کروں گا، نہریں بھی جاری۔ تو قرآن ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کو کوئی پیر وظیفہ بتا دے نا کہ بھئی یہ قبرستان میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ اچھا تمہیں ڈراؤنی چیزیں نظر آئیں گی، بالکل نہ ڈرنا، میں پیر تیرے پیچھے بیٹھا ہوں۔ اور بدبخت کسی کو کھڑا کر دو، ڈراؤنی چیزیں نظر آئیں گی اس کو، ایک ٹانگ کے کتنی دیر کھڑا ہوگا، چکر آنے شروع ہو جائیں گے تو اس کو تو قبریں بھی ڈرائیں گی۔ اس میں پیر کی کون سی پیری ہے؟ بس پاگل بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا بعض پیروں نے تو ماشاءاللہ طریقہ رکھا، انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ ہے بڑا مشکل، مجھے موکل کو اور موکلات جو ہمارے جن تابع ان کو بھی کھلانا پڑتا ہے، لہذا 2 کالے بکرے جو سر سے پاؤں تک کالے ہوں وہ ڈھونڈ کے لے آؤ، اور 4 تولے عنبر لے آؤ، 4 تولے زعفران، یعنی اس کو 1 لاکھ کا ٹیکہ تو یوں لگ گیا نا۔ پھر صاحب بکرے کھلائیں گے جنات کو، دماغ خراب ہے، جن جدھر سے چاہے کھا لے، تم کون کھلانے والے؟ وہ تو ایسی بلا ہے کہ جن نے کہا تھا نا سلیمان سے کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، مجھے حکم کرو تو میں ملکہ کا تخت لے کے آ جاتا ہوں اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کی مجلس ہے۔
ان کے پاس اتنی طاقت ہے تیرے کھانے کے محتاج ہے. کیا ہوتا ہے یہ خود کھاتے ہیں یا پھر آگے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں, مال بکتا رہتا ہے, پیر کی پیری چلتی رہتی ہے. میں حج عمرے کا ٹور لے کر آتا ہوں. کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بوڑھی ہیں, کوئی محرم نہیں, بوڑھی عورت عورتوں کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے, لیکن بوڑھی سے مراد یہ ہے کہ جس کو اب تمنا نہ رہے کہ عورت مرد کی. یہ نہیں کہ 40-50 سال والی کو بوڑھا بنا لو, تم سے زیادہ تکڑی ہے. آج کل ہماری 20 سال کی بیٹیاں جو ہے نا وہ ڈالڈے کی پلی ہوئی ہیں, اور وہ 50 سال والے نے خالص گھی کھایا ہوا ہے, وہ تمہاری جیسی 2 لڑکیوں کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ جائے. ان کا خیال رکھا کرو, وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کہتے جی عمرہ مکہ آیا ہوا, عمرے سے فارغ ہو چکا, اب 1-2 دن میں طائف جانا ہے. طائف سے میقات ہے, واپسی پہ لازم احرام باندھنا ہوگا. احرام نہیں باندھو گے تو دم پڑ جائے گا. میں نے جس لڑکی سے شادی کی اس کو مرگی کی بیماری ہے, مجھ سے چھپایا گیا تھا. کوئی بات نہیں, اللہ کے بندے کیوں چھوڑو, تمہاری بیٹی کو بھی تو مرگی کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی تم اس کے شوہر کو یہی کہتے کہ بیمار ہے تو چھوڑ دو. اللہ کے بندے, آج کل مرگی کا علاج دنیا میں موجود ہے. کس نے کہا ہے کہ مرگی کا علاج نہیں ہے؟ آج کل بڑے بڑے میڈیکل ایڈوانس علاج آ رہے ہیں. طب البدیل ایک ہے, طب البدیل, اس میں اس کا علاج موجود ہے. انٹرنیٹ پہ کھولو فوراً آپ کو مل جائے گا. دبئی میں تو سینٹر ہے, باقی مجھے پتہ نہیں کہاں ہے. شوگر کے لیے سب سے بہتر علاج ہے زیتون کا تیل. خالص زیتون کا تیل لے لو, صبح اٹھتے ہوئے 2 چمچ چاول والے جس سے چاول کھاتے ہو وہ پی لو, پھر وضو شروع کرو, اور رات کو سوتے ہوئے پی لو. انشاءاللہ شوگر جو ہے کنٹرول ہو جائے. کیونکہ حضور کا حکم ہے نا, کلوا منہا وادہنوا فإنہا من شجرۃ مبارکۃ, اس کو کھایا بھی کرو اور مالش بھی کیا کرو. یہ بڑے مبارک درخت کی چیز ہے. تو جب حضور فرماتے تو پھر کیا ہے. پاکستان میں کوئی ٹیکس سے بچنے کے لیے کہ بیرون ملک اپنے کسی رشتہ دار کو بتا دیں کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم بھیج دو, میں آپ کے گھر دے دوں گا. بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اگر ٹیکس ظالمانہ ہے تو ظلم سے تو ہر کوئی بچتا ہے, اگر جائز ٹیکس ہے تو ادا کرو. ایک تو یہ ہے نا کہ موت پہ ٹیکس, پیدا ہونے پہ ٹیکس, چولہے پہ ٹیکس, ہر چیز پہ ٹیکس. اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں کہ کیوں پیدا ہوئے ہو؟ اچھا مرنے پہ لاکھوں کا ٹیکس آتا ہے بڑا آدمی ہو تو. اچھا کیوں مر گئے, اس کے ہاتھ میں ہے کیوں مر گیا. میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر احرام باندھا, سوچا کہ میقات پہ نیت کر لوں گا. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو میقات گزر چکی تھی. میں نے نیت کی, عمرہ بھی کیا. اس کے بعد میں بڑی پتہ نہیں کئی عمرے کر چکا ہوں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد سے احرام باندھا, تم نے لبیک اگر پڑھا ہے تو کوئی دم نہیں. اگر میقات گزر گیا, لبیک نہیں پڑھا, نیت نہیں کی, تو لازمی بات ہے کہ تم پہ ایک دم پڑ گئی بس. یا پھر جدہ اتر کے مدینہ شریف چلے جاتے, وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے, کوئی مشکل نہیں, دم بھی نہ پڑتی. مسئلہ بھی تو تم غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہو نا جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دیا, مولوی کیا کرے؟ اللہ کے حرام کو کون حلال کر سکتا ہے؟ میرا تھوک کا کاروبار ہے, فکس ریٹ ہے, ادھار بھی زیادہ ہے. کبھی کبھی میں کیش پر مال 2 یا 3 روپے کم بھیج دے, کوئی بات, تم جانا, تمہارا کام جانا. میں عمرے میں طواف کی تیسری چکر تک دونوں کندھوں پہ احرام تھا, چوتھے بھی نہیں رہا, کچھ نہیں ہوتا. افضل یہی ہے کہ 7 چکروں میں ہو, لیکن اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا بس. اگر والدہ میری بوڑھی ہیں, شوگر ہے, ان کا پیشاب یہ وغیرہ کنٹرول نہیں ہوتا, بالکل پیمپر لگا سکتی ہیں. وہ ہر نماز کے لیے وضو نہیں کرنا پڑے گا. ایک آدمی شیعہ کا نوکر ہے, اس سے تنخواہ لیتا ہے, کوئی بات نہیں. یہ سارے یہودیوں سے تنخواہ نہیں لے رہے.
تمہاری کوئی کمپنی ہے یا تم نے کچھ بنایا ہے؟ تم نے تو یہی جھگڑے سیکھے ہیں یا فساد سیکھا ہے؟ نہ ایمان سے کہیں مسلمان نے کیا کیا ہے؟ یہ تو شکر کرو کہ ہمارے ملک میں اللہ نے ایسے بندہ پیدا کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کی لاج رکھ لی کہ اس نے ایٹم اور میزائل تک پہنچا، ورنہ تم تو ایک ڈبی ماچس کی بھی باہر سے منگواتے ہو۔ کوئی بات نہیں، حضرت شیعہ کی نوکری کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جان چھوڑا لو، چونکہ اس کے ملازم ہو، وہ مجلس میں جائے گا، ذاکر بکواس کریں گے، تمہیں بھی تو بیٹھنا پڑے گا نا۔ مدینہ منورہ مسجد قباء کے قریب ٹھہرے یا مسجد نبی کے، جہاں موقع ملے ٹھہرو یار مسجد کے قریب، جہاں شریم نام رکھا ہے ٹھیک کیا ہے۔ ایک بندہ سر کے بال لگوانا چاہتا ہے، اپنے بال ہیں تو لگائے، یا جو آج کل پلاسٹک سے بنے ہیں وہ لگوائے، دوسرے کے نہ لگائے۔ اللہ عالم کافر کے ہیں، مسلمان کے ہیں، حلال ہیں حرام ہیں۔ عمرے کے دوران اگر پتہ نہیں کیا کریں، کیا ہنسی چھوٹ جائے، پتہ نہیں کچھ لکھا ہے عمرے میں حلق سے پہلے احرام کھول دے، کوئی بات نہیں، نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن طواف میں زیادہ ثواب۔ عورت اگر پاکستان سے چلے عمرے کے لیے، ایام حیض آ جائیں، کوئی بات نہیں، غسل کرے، نیت کرے، لبیک پڑھے، نماز نہ پڑھے، مکے میں آ کے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جا کے عمرہ کرے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھا ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ میں طالب العلم ہوں، ہدایہ پتہ نہیں اشرا قائد، مشکلات ہیں، حافظہ کمزور ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کا نام ہے یا قوی یا قوی یا قوی، اسی طرح رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ پڑھا کرو، اللہ رحمت کریں گے۔ اور ویسے حکماء یہ کہتے ہیں کہ بادام روغن بھی استعمال کرو دماغ میں، اور بادام بھی کھایا کرو، لیکن اصلی بادام ہو، یہ جو آج کل فارمی بادام ہے نا نقلی، وہ نہ کھایا کریں، وہ تو الٹا نقصان دیتے ہیں۔ اصلی بادام اگر ملیں تو وہ کھائیں۔ تراویح 20 رکعت ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس پہ۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود اور تیسری کے بعد دعا۔ ان کے نزدیک تو جنازہ نماز ہے ہی نہیں، دعا ہے۔ جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ واپس گئے نہیں گئے تو آپ کے پاس آ گئے ہوں گے، آپ کو ملے، جیسے اترے تھے چلے گئے، وہ دلیل ہے، کس بات کی دلیل؟ اللہ نے اتارے تھے، اس کے بعد چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، فرشتے بھی چلے گئے۔ کہتے جی کہ اگر کسی نے عورت کی، لڑکی کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی، اس کو جنت میں کیا ملے گا؟ جو چاہے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ چاہے گی تو وہاں جنت میں بھی اس کی شادی ہو جائے گی۔ حضور پاک کی شادی نہیں ہوگی جنت میں، بی بی آسیہ سے بھی ہوگی اور اخت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوگی، تو اس کی بھی اللہ شادی کرا دیں گے، کوئی مشکل ہے؟ فکر نہ کرو، اگر یہاں کوئی نہیں ملا وہاں مل جائے گا۔ عمرہ طواف کر کے تمام مردہ رشتہ دار نہیں جناب، ایک کے لیے ایک، تمام رشتہ داروں کو نہ ترخاؤ۔ عمرے پر آنے والوں کے لیے طواف وداع بالکل ضروری نہیں ہے، طواف الوداع حج میں واجب ہوتا ہے، ویسے کرنا ضرور، واجب نہیں ہے، کیوں؟ کیا پتہ ہے زندگی کا پھر ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اور حدیث میں لفظ بھی مطلق ہے، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہتے ہیں حج بدل پیسوں سے کروا سکتے ہیں، ہاں جی کرا سکتے ہیں، اور ختم قرآن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ حضور نے حکم نہیں دیا، حج بدل کا تو حضور نے حکم دیا۔ میت نے جتنے پتہ نہیں نمازیں نہیں پڑھی ہیں، بہرحال اس کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے، ایک نماز کا
صدقہ فطر کے برابر. حضور نے حج کے سارے سفر میں نماز قصر پڑھی، بالکل قصر پڑھی. تو حضور تو مدینے سے آئے تھے، مسافر تھے، آپ مکے سے تو نہیں آئے تھے، آپ تو مدینے سے آئے. 4 دن حج کو پہنچے اور 8 کو مینا چلے گئے اور 14 کو واپس مدینے چلے گئے. اگر حنفی مسلک میں مقامی ہے، مقیم ہے، وہ پوری پڑھے گا. حاجی ہے، مسافر ہے، تو قصر پڑھے گا. شلوار قمیض امامہ وغیرہ تکبر کے بغیر نیچے لٹکا سکتا ہے؟ نہیں لٹکا سکتا. اور تکبر خود بخود پھر پیدا ہوتا ہے نا. میں نے قرآن پاک لے کے حرم میں رکھے، اللہ قبول کرے. میں ایک عمارت زیر تعمیر ہے، ابھی کوئی آمدنی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. بھائی میرا اگر وہ تم بنا رہے ہو کرائے پہ دیں، جب کرایہ آئے گا تو زکوٰۃ دو. ابھی تو اس پہ لگ رہا ہے نا. اگر مکے مدینے میں 15 دن سے قیام کم ہو، قصر پڑے گا. کسی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا، پورا نہ ہو، گناہگار ہے، بس توبہ کرے. اس کا کیا کفارہ ہے؟ جھوٹی قسم کا تو کفارہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے جھوٹی قسم کھا لو کفارہ دے دو. جھوٹی قسم کا تو عذاب ہے. ایک 25 سالہ کنواری لڑکی کو عرفات مزدلفہ کنکریاں مارنے کے بعد 11 ذی الحجہ کو ایام آ جائیں اور فلائٹ ہو اور فلائٹ تبدیل نہ ہو سکے تو کبھی قیامت تک جب بھی شادی ہوگی اپنے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی. طواف زیارت کے بغیر نہ جائے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اسی حالت میں طواف زیارت کر رہے اور ایک اونٹ بھی بے کم دے، تاکہ حلال تو ہو نا. کہتے ہیں جی ہمارے یہاں مسجد میں خطبہ عربی زبان میں دیا جاتا ہے، ہمیں مطلب سمجھ نہیں آتا، تو اگر جناب 4 زبانیں بولنے والے مسجد میں ہوں تو 4 زبانوں میں خطبہ دیا جائے. خطبہ تو سنت عربی میں ہے، اس سے پہلے تقریریں ہوتی ہیں. اچھا آج کل انتظام ہو گیا جیسے اللہ کے حرم میں جو خطبہ ہوتا ہے 13 زبانوں میں، ساتھ اسی وقت لائیو پہ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. سود کی تعریف یہی ہے کہ ایک آدمی سے 1 لاکھ لو اور سال کے بعد کہو بھی 1,10,000 دیں، اس پہ زیادہ لینا، یہی سود ہے. طواف کے دوران گفتگو کرنا، کوئی شرعی گفتگو، ضروری یہ نہیں کہ کس سے کہانیاں کرو. کھانا کھانا کوئی افطار کرنا ہو، یہ تو نہیں کہ ویسے بھی کھاتے رہو، چلتے ہوئے کھانا ویسے منع ہے. اگر کسی غریب نے عمرہ کر لیا حج نہیں فرض ہوتا. ریاض الجنہ جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے، اور کیا اس کی اہمیت ہو سکے؟ اس سے بڑی کوئی اہمیت ہے کہ جس کو حضور نے فرمایا ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ. موبائل فون کو دیکھ کے پڑھتے رہے قرآن، کوئی حرج نہیں. میری بیٹی نے مدینے سے عمرے کی نیت نہیں کی، حالت حیض میں تھی. بہرحال نہیں کی تو نہیں کی، کسی امام کے نزدیک تو بچ جائے گی نا، ورنہ دم پڑے گی. حنفی مسلک میں تو بہت سخت ہے، وہ تو کہتے ہیں نہیں کی تو واپس جائے مدینہ، پاک ہو کے نیت کر کے عمرہ کرے. حالات کو پاکیزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عمرہ کریں اور زیادہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور حضور پاک پہ کثرت سے درود پڑھیں تو بالکل انشاءاللہ پاکیزہ ہو جاتا ہے آدمی. طرفین مشرق مغرب شمال مغرب، تو یہ اپنا جو تمہارے پاس ٹیلی فون ہے نا اس پہ نکال کے دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا. حرم میں لوگ تصویریں بناتے ہیں، اللہ ہدایت دے. کعبہ کے غلاف پہ نام لکھتے ہیں، بالکل غلط ہے. آب زمزم کی چھوٹی بوتلیں لے جاؤ یا بڑی لے جاؤ، اس میں ہمارا کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے واپسی پہ ایام شروع ہو گئے، 2 دن کے بعد واپسی سے نیت نہیں کی تو اس کو عمرہ نہیں کرنا پڑے گا، دم دینی پڑے گی. پاکستان سے آیا ہوں، 3-4 سال ہوا، نماز پڑھے. بھائی حضرات کہتے ہیں کہ امامت وہ آدمی کرے جس کا داڑھی، ہاں بغیر داڑھی کی امام نہ بنے. داڑھی مڈانے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اس کو نہ امام بننے کی اجازت ہے نہ اذان کہنے کی اجازت ہے.
اگر ایک آدمی نے طواف اور صفا مکمل کر لیا، اپنے بال خود کاٹ لے، جائز ہے۔ اگر دو آدمیوں نے طواف اور صفا مکمل کر لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹیں، جائز ہے۔ اگر صفا کرنے کے بعد چند بال کاٹتا ہے تو سارے سر کے بال کٹوائے، ورنہ دم دمی ہوگی۔ یہ ٹک لگانے سے نہیں نکلتا احرام سے۔ مردوں کا عورتوں کے ٹی وی ڈرامے دیکھنا حرام ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے کسی فقہ کے نظریے اور تعلیم کو سنا جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو جب تک کسی فقہ کی پیروی نہیں کرو گے دین سمجھو گے کیسے؟ مجھے یہ تو سمجھاؤ۔ قرآن پاک عربی میں ہے، صحابہ عربی ہیں، وہ بھی حضور سے جا کے سمجھتے تھے۔ عورتوں کے سطر میں چہرے کا پردہ بالکل ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ وہ تو معنی یہ ہے کہ اگر نماز پڑھے تو چہرہ کھلا رکھ سکتی، یہ معنی نہیں ہے کہ پردہ ہی نہ ہو۔ بھائی پردہ ہے فتنے سے بچنے کے لیے، فتنہ تو ہوتا ہی چہرے میں ہے۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے، رفع یدین سے ہوتی ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ طواف کی جگہ لوگ سنتے پڑھتے ہیں، ان کے آگے لوگ گزرتے ہیں، بہرحال طواف والے گزرتے رہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ طواف کرتے ہوئے حتیم میں بالکل داخل نہ ہوں۔ عمرہ کے لیے باہر سے جو آئے ہیں، اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر قصر نہیں کریں گے۔ نفلی طواف یہی نیت ہے کہ نفلی طواف کر رہا ہوں، اور کیسے نیت کرنی چاہیے؟ گولیوں کی وجہ سے تو 10 دن پورے کر کے پھر آتا رہے خون تو نماز پڑھو۔ والد والدہ فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ مجھے 25 سال سے آج تک 5 دن سے ماہواری نہیں آئی، اس دفعہ عمرے میں آئی ہوں، 6واں دن ہے، ماہواری کھل کے نہیں آ رہی۔ گولیوں کو تو بتایا ہے نا کہ اب 10 دن بھگتو۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ تعویذ نہ پہنے، بالوں کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے لگائیں۔ میں بینک سے پینشن وصول کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ والد اپنی زندگی میں وراثت کا کچھ حصہ اپنے ایک بیٹے کو دے، بالکل ناجائز ہے، ظلم کر رہا ہے۔ دے تو سب کو برابر دے، ورنہ ایک کو نہیں دے سکتا۔ بیوی میقات سے پہلے بیمار ہو گئی، عمرے کی کر لی تھی، اب دوبارہ عمرے کے لیے نہیں جائے گی، اس کی نیت ہو چکی ہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ اب اگر عمرہ کا مسجد عائشہ کیوں جائے؟ وہ تو نیت کر کے آئی ہے۔ مسجد جو میقات سے میری بیٹی نیت کر کے آئی ہے، بس وہی نیت ہے، اس کو پھر مسجد عائشہ لے جائے، اس کو عمرہ خراب کرتے ہو۔ مسجد عائشہ تو وہ جائیں جس نے پہلے نیت نہیں کی ہوئی۔ واجب الطواف جو ہے عصر کے بجائے مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتا جی کہ مدینہ منورہ میں خواتین صلاۃ السلام پڑھنے پر جھگڑے کرتے تو ان کو تم سمجھاؤ، لوگ سمجھائیں گے۔ ہر آدمی اپنی بیٹی بہن بیوی کو سمجھائے۔ وادی جن کی کیا حقیقت ہے؟ وہاں چلے جاؤ، وہ جن شن ملے گا تمہیں حقیقت بتا دے گا، مجھے کیا پتا۔ قبلتین کی آیت مسجد نبوی میں نازل ہوئی ہے، قبلتین میں نہیں ہوئی۔ وہاں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو دونوں قبلوں کی طرف پڑھی۔ فجر اور عصر کے بعد آدمی سو سکتا ہے، بالکل سو سکتا۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ایسے وہ کیا کرے، ساری رات اس نے ڈیوٹی کی ہے۔